السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں، آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سناؤں گی۔ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے پیغمبر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا کافی جگہ ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب بن اسحاق کی اولاد سے تھے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یا اسرائیلی کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر کے ایک اسرائیلی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت مصر میں 2 قومیں آباد تھیں، ایک قبطی جو مصر کے اصلی باشندے تھے، دوسرے بنی اسرائیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے 100 سال سے کچھ زیادہ عرصے مصر پر بنی اسرائیل کی حکومت رہی۔ پھر کیا ہوا کہ ان میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قبطیوں نے ان سے حکومت چھین لی اور ان کا قبطیوں کا ایک سردار مصر کا بادشاہ بن گیا۔ مصری لوگ ایک خدا کو ماننے کے بجائے کئی دیوتاؤں کو پوجتے تھے۔ ان میں سب سے بڑا سورج دیوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ سورج دیوتا ہمارے بادشاہ کی شکل میں زمین پر اتر آیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بادشاہ کو فرعون کا لقب دے رکھا تھا، جس کا مطلب ہے سورج دیوتا کی انسانی شکل۔ قبطیوں نے بنی اسرائیل سے جب حکومت چھینی تو ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ ان سے ان کی زمینیں، مکانات، جائیداد وغیرہ سب کچھ چھین لیا تھا۔ ان سے بہت زیادہ کام کرواتے تھے، کھیتوں میں کام کرانا، ان کو بالکل اپنا غلام بنا کر رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے، وہ ایک طرف تو حد سے زیادہ مغرور تھا اور اپنے آپ کو مصر کے باشندوں کا رب کہتا تھا۔ وہ جو فرعون تھا وہ اپنے آپ کو مصر کے جو باشندے تھے ان کا رب کہتا تھا، اور دوسری طرف وہ بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا۔ ایک دفعہ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو فوراً مار ڈالا جائے، اور لڑکی پیدا ہو تو اس کو رہنے دیا جائے۔ اس حکم سے اس کا یہ مقصد تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد اور طاقت بڑھنے نہیں پائے اور وہ کبھی اس کی بادشاہی کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ فرعون کے ظالمانہ حکم کے نتیجے میں اسرائیلیوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بے شمار معصوم لڑکے مار ڈالے گئے۔ اسی زمانے میں ایک اسرائیلی کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ خوش قسمتی سے فرعون کے آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا علم نہیں ہوا۔ پھر یہ دیکھیے کہ ان کی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو چھپاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا کہ تم فکر نہیں کرو، اور ان کی ماں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں ہے تو اس کو ایک صندوق میں رکھ کر پانی میں بہا دینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ جب بھی تم یہ دیکھو کہ اس بچے کی جان خطرے میں ہے تو اس کو ایک صندوق میں رکھ کر پانی میں بہا دینا، اور ہم اس کو صحیح سلامت تمہارے پاس پہنچا دیں گے، اور جب وہ جوان ہوگا تو اس بچے کو اپنا پیغمبر بنائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو 3 مہینے تک اپنے پاس چھپا کر رکھا۔ اس کے بعد جب ان کی والدہ کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اب زیادہ عرصے بچے کو چھپانا ممکن نہیں ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے فوراً سرکنڈوں کا ایک صندوق بنایا اور اسے چکنی مٹی اور رال سے لیپ کر پانی سے محفوظ کر دیا۔ پھر اس میں بچے کو لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جن کی عمر اس وقت 10-12 برس کی تھی۔ وہ ماں کے کہنے پر دریا کے کنارے کنارے چل پڑیں تاکہ دیکھیں صندوق کہاں جا کر ٹھہرتا ہے۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ یہ صندوق جب دریا میں بہتا بہتا فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو اس کے ملازموں نے اسے دریا سے نکال لیا اور لے جا کر فرعون اور اس کی ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے جب صندوق کو کھولا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ پڑا پایا۔ فرعون کے ملازموں نے اس سے کہا کہ یہ بچہ کسی اسرائیلی کا معلوم ہوتا ہے، اس کو قتل کرا دیجئے۔ لیکن ملکہ کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہو گئی
اس نے فرعون سے کہا، یہ لڑکا میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کراؤ، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اپنی ملکہ کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رہنے دیا۔ اب ملکہ کو اس بچے کے لیے ایک انا کی ضرورت تھی۔ ان کی بہن جو کہ والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کے ساتھ ساتھ کر دیا تھا، وہ چپ چپ کے اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے دیکھتی رہتی تھیں کہ بھائی کدھر گیا ہے، کہاں تک پہنچا۔ اب بہن کو تو پتا تھا کہ بھائی جو ہے وہ ملکہ کے محل تک آ گیا ہے۔ ان کی بہن شروع سے سب حال دیکھ رہی تھیں۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ ان کا ننھا بھائی ملکہ کے پاس ہے تو پھر انہوں نے ملکہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک اچھی سی انا کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اور انا کس کے بارے میں؟ مطلب اپنی ماں کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھیں، لیکن ملکہ کو بتانا بھی نہیں تھا کہ ان کی اصلی ماں ہیں۔ تو انہوں نے، ان کی بہن نے ملکہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک اچھی سی انا کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ملکہ فوراً راضی ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئیں اور انہوں نے اپنے بچے کو گود میں لے لیا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ ملکہ خوش ہو گئی اور ان کو بچے کی انا مقرر کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے اپنی ماں کی گود میں آ گئے۔ ملکہ انا کو ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ان کی انا سمجھ کر اجرت بھی دیتی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا ہوشیار ہوئے تو انہوں نے فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پائی۔ اس عرصے میں ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی تعلق قائم رہا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ فرعون کے خاندان سے نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، ملکہ کو نہیں معلوم تھا۔ جب انہوں نے فرعون کے آدمیوں کو بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتے دیکھا تو ان کے دل میں قدرتی طور پر اپنی قوم سے ہمدردی پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ تھے تو بنی اسرائیل قوم سے۔ اب قدرتی طور پر ان کے دل میں بنی اسرائیل کی قوم کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ کسی کام سے شہر میں گئے۔ وہاں ایک جگہ دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ ان کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ ان میں سے ایک ان کی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کا آدمی ہے اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم کا۔ قبطی جو قوم تھی وہ کون تھی؟ وہ فرعون کی قوم تھی، اور بنی اسرائیل اس قوم سے جہاں سے حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ اسرائیلی نے ان کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو، جو فرعون کی طرف کا تھا، اس کو ظالم سمجھ کر ایک مکہ مارا۔ ان کی نیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت اس کو جان سے مارنے کی نہیں تھی، لیکن مکے سے اس کی جان نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مرنے کا بہت افسوس ہوا، اور جب حالات معلوم کیے تو یہ جان کر اور بھی دکھ ہوا کہ زیادتی مرنے والے کی نہیں بلکہ ان کی قوم کے اپنے آدمی کی تھی۔ انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر قبطی کو نہیں مارا تھا۔ دوسرے دن صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے پھر شہر میں گئے تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج کسی قبطی سے لڑ رہے۔ اس نے ان سے پھر مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم تو بڑے ہی جھگڑالو ہو، ہر ایک سے لڑتے ہو۔ مطلب انہوں نے اپنے ہی بنی اسرائیل کے ہی آدمی سے یہ کہا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، جو قبطی آدمی مارا گیا تھا اس کی غلطی نہیں تھی۔ اس کو ڈانٹ کر وہ اس کے دشمن قبطی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اسرائیلی سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنا چاہتے ہیں۔ وہ چلانے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، جس طرح تو نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح آج مجھ کو بھی مار ڈالنا چاہتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تو اس ملک میں ظالم بن کر رہنا چاہتا ہے اور لوگوں کی بہتری نہیں چاہتا۔ یہ سن کر قبطی سمجھ گیا کہ کل میری قوم کے آدمی کو موسیٰ علیہ السلام ہی نے قتل کیا تھا۔ اس نے فوراً جا کر فرعون کے آدمیوں کو یہ بات بتا دی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کے قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کا ایک غیر خواہ بھی تھا۔ وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا کہ حکومت کے بڑے بڑے لوگ آپ کو قتل کرنے کی صلاح کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں اسی لیے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس حالت میں تھے اسی حالت میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ دعا تھی، اے میرے رب، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا،
مصر سے نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر مدین جانے کا ارادہ کیا جو فرعون کی حکومت سے باہر تھا۔ مطلب جس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے ادھر سے بہت دور تھا، فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ وہاں کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، کہاں کے؟ مدین کے، اور انہی کے دین پر تھے۔ اگرچہ راستے میں دشمنوں کے ہاتھوں پکڑے جانے کا ڈر تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امید تھی کہ اللہ انہیں سیدھے راستے پر ڈال دے گا اور وہ خیریت سے مدین پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے ان کی امید پوری کی اور وہ چلتے چلتے چند دنوں کے بعد خیریت کے ساتھ شہر مدین کے قریب جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ شہر کے باہر ایک کنواں ہے اور بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ ان سے الگ ایک طرف دو نوجوان لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا، تم اس طرح پریشان کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر ہٹا نہ لے جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد ایک بہت ہی بوڑھے آدمی ہیں، وہ ایسے کام نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لاؤ تمہارے جانوروں کو میں پانی پلا دیتا ہوں۔ چنانچہ پانی پلا کر وہ ایک جگہ سائے میں جا بیٹھے۔ چونکہ بھوک بہت لگ رہی تھی اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں اور کس کے پاس ٹھہریں گے، دعا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کرنے لگے؟ وہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک شرماتی ہوئی ان کی طرف آ رہی ہے۔ قریب آ کر اس نے کہا، میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ احسان کا کچھ بدلہ دے سکیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر ہم پر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑکی کے ساتھ ہو لیے، جا کر اس کے والد سے ملے اور اپنا سارا قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، نوکر وہی سب سے اچھا ہوتا ہے جو طاقتور اور دیانتدار ہو۔ اس کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا ارادہ ہے کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو گے، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے چاہا تو تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کی بات مان لی اور کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو چکی، لیکن مجھ کو اختیار ہوگا کہ 8 برس خدمت کروں یا 10 برس، اور ہم یہ جو کچھ طے کر رہے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بزرگ جن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی اس علاقے کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک اور بزرگ تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے دین پر تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی مدت پوری کر لی اور ان کی شادی بھی ہو گئی تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مدین سے مصر کی طرف چل پڑے تاکہ اپنے بچھڑے ہوئے عزیزوں سے ملیں، مطلب واپس اپنی پرانی جگہ جا رہے تھے جدھر فرعون کے ڈر سے جس جگہ کو چھوڑ کے آ گئے تھے، مصر کو۔ راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جاڑے کے دن اندھیری رات دانت سے دانت بج رہے تھے اور راستہ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ یکایک ان کو طور کے پہاڑ پر آگ سے دکھائی دی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں پر ہی ٹھہرو، مجھے اس طرف آگ نظر آئی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید راستے کا کچھ پتہ چل جائے یا وہاں سے کچھ آگ ہی لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو میدان کے داہنے کنارے ایک درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار ڈالو۔ اس وقت تم طویٰ کی پاک وادی میں ہو، اور دیکھو میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، تو جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے کان لگا کر سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے صرف میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، اور قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے، لیکن میں نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ ہر شخص اپنے کاموں کے مطابق بدلہ پائے۔ اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے اور ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں تمہیں قیامت کے دن کی فکر سے نہ روک دیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو برباد ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑا کرتا ہوں اور دوسرے کئی کام بھی کر لیتا ہوں۔ آواز آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اس کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک لاٹھی تھی ان کی، وہ تو ایک سانپ ہے جو ادھر ادھر دوڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بہت گھبرائے اور پیچھے ہٹے کہ آواز آئی، اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اس کو بھی ویسی ہی کر دیں گے جیسی کہ وہ تھی، یہ ہماری طرف سے پہلی نشانی ہے، اور اپنے ہاتھ کو سکیڑ کر اپنی بغل میں رکھو اور پھر نکالو تو تمہیں کوئی تکلیف ہوئے بغیر یہ بالکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور یہ دوسری نشانی ہے۔
ایک تو پہلی نشانی انہوں نے بتائی، اور اب دوسری پہلی نشانی وہ تھی کہ چھڑی کو پھینکا تھا تو وہ کیا ہوئی تھی، وہ سانپ بن گئی تھی، ادھر ادھر دوڑنے لگی تھی. اور دوسری نشانی انہوں نے کیا کہی تھی کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالو تو پھر تمہیں کوئی تکلیف ہوئے بغیر یہ بالکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا. یہ دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی تھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اب تم فرعون اس کے درباریوں کے پاس جاؤ، وہ بڑے ظالم اور نافرمان ہو گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار میرا حوصلہ بڑھا دے، اے پروردگار میرا حوصلہ بڑھا دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کو اس قابل بنا دے کہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں. میرے لیے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے. ہارون علیہ السلام جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خود تیری پاکی بیان کریں، خوب تیرا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جو تو نے مجھ سے مانگا تجھے دیا گیا. تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا مغرور اور نافرمان ہو گیا ہے. اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل کر مصر پہنچ گئے اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون سے ملے. اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا تھا. حضرت موسیٰ نے فرعون کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے عرض کی، اے پروردگار ہمیں ڈر ہے کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے گا یا ہمیں مار ڈالے گا، کیونکہ ہمارے ہاتھ سے ایک قبطی کا خون ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تم دونوں فرعون سے جا کر کہو کہ ہم تیرے رب کے پاس بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو تکلیف نہ دے. کہتے ہیں کہ وہ فرعون جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین گئے تھے، مطلب جس سے ڈر کے، جس کے خوف کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ دیا تھا اور مدین چلے گئے تھے، تو وہ فرعون مر چکا تھا. اب اس کی جگہ دوسرا فرعون حکومت کر رہا تھا. وہ بھی پہلے فرعون کی طرح بڑا مغرور اور ظالم تھا اور اپنے آپ کو مصر والوں کا رب کہتا تھا. جی بچوں، اب اس کے آگے کا قصہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں سنیں گے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح مزہ بھی آیا ہوگا سننے میں، سب کچھ سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اور اسی طرح آپ لوگ میری قصے اور کہانیوں کو سنتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ. السلام علیکم.